السلام علیکم. پروگرام کسان کی آواز میں خوش آمدید. میں ہوں جس کی میزبان مشال امتیاز اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس پر اللہ پاک کا ایک خاص احسان ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ قدرت نے پاکستان کو چاروں موسموں سے نوازا ہے، جہاں پر سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر مقیم پاکستانی 70% آبادی ایسی ہے جو کہ زراعت سے منسلک ہے اور ان کا ذریعہ معاش، ذریعہ روزگار بھی زراعت ہے. قدرت نے ہمیں اتنی عقل دے رکھی ہے کہ ہم موسم کے مطابق پاکستان میں کاشتکاری کرتے ہیں اور ایک اچھا زر مبادلہ بھی کماتے ہیں. ناظرین، ہمارے ہاں بے شمار وسائل موجود ہیں جس میں ہم فوڈ کو سیکیور کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ہم ان وسائل میں مار بھی کھا جاتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے وسائل ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ناظرین، یہ بحث تو بہت ہی لمبی چلے گی، لیکن ہمارا پروگرام کسان کی آواز جس کی طرز ہے کسانوں کے پروگرام پہ، جس کی طرز ہے اور زراعت کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں، آپ کو فارمنگ کے حوالے سے نئے نئے طریقے بتاتے ہیں، لائف اسٹاک کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آج کا پروگرام کوئی سولو نہیں جائے گا. آج ہم نے پروگرام میں ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے دعوت دے رکھی ہے ڈاکٹر ابرار اختر کو، جو کہ پولٹری اور لائف اسٹاک فیلڈ مینجمنٹ میں ایکسپرٹ رہے ہیں. ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے. ان سے آج سوال جو آپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، اس سے قبل کہ میں ان کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں، میں چاہوں گی کہ میں ان کو لائن پر لے لوں اور اپنے بارے میں وہ خود ہی آپ کو بتا سکیں. جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی مشال، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ناظرین کو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام کسان کی آواز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور آج ہم آپ سے بہت ساری باتیں بھی کرنے والے ہیں. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے آج ہمارے لیے وقت نکالا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل کہ ہم اپنے سوالوں جو آپ کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے گا، اپنا تعارف کروائیے گا، تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو کہ نئے ہیں، جو آپ کو ابھی تک نہیں جان سکے، وہ آپ کو اچھے سے جان لیں. تعارف میں کروا دیتا ہوں. میرا نام ابرار اختر ہے، محمد ابرار اختر چودھری، اور تعلق میرا ضلع رحیم یار خان جنوبی پنجاب کے ضلع سے ہے. تعلیم میری ساری بہاولپور کی ہے اور وہاں سے پھر جب ایف ایس سی کے بعد فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے بی ایس سی آنرز اینیمل ہسبینڈری کیا. پھر ایم ایس سی میں نے پولٹری ہسبینڈری میں کی. اس کے بعد پھر انیشیلی نیسلے ملک پیک، اس کا جو ملک کلیکشن آپریشنز ہیں اس میں کام کیا. پھر گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا ڈیری ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر کچھ وقت گزارا. تو وہ پروجیکٹ اپنے جب اختتام پذیر ہو گیا تو پھر میں نے کینیڈینز کو جوائن کیا اس کے پولٹری فارمز پر. تو بہت عرصہ ایبٹ آباد، مانسہرہ، اس ایریا میرا 18 سال میری وہاں پہ میں نے سرو کیا. دین پھر سعودی عرب گیا، وہاں پر ایک انٹیگریٹڈ تھا مزرعہ، اس میں پولٹری کا بھی تھا اور اس میں یہ روڈ گراس کی کلٹیویشن بھی ہوتی تھی، ہیچری تھی، کمرشل لیئر کے یونٹس بھی تھے. تو وہاں اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر جب میں نے پاکستان آیا تو برائلر فارمز کے ایک پروجیکٹ کو لاہور میں اسٹیبلش کیا. پھر ڈیری کا مجھے شوق بھی تھا تو اس سے بھی میں ان ٹچ رہا. اس کے لیے جو کچھ اسائنمنٹ تھی کیٹل مارکیٹس کے سلسلے میں، پھر میں نے بہت ساری کیٹل مارکیٹس کو بھی وزٹ کیا، ان کے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا. پھر اس کے بعد ابھی آج کل میں ڈیری لائف اسٹاک کے شعبے سے ہی ہوں، ساتھ میں یہ پولٹری کے بھی ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈیری اور پولٹری اور یہ ساری چیزیں مکس اپ ہیں. میں ایک شارٹلی جو ہے نا وہ
چیز بتا دوں کہ ہمارا جو کریکولم تھا اینیمل ہسبینڈری کا، اس کے اندر شیپ پروڈکشن اور گوڈ پروڈکشن سے لے کے ڈیری فارم مینجمنٹ، لائف اسٹاک کی پروڈکشن، پھر پولٹری فارمز کی پروڈکشن، پھر ان کی فیڈ کی فارمولیشن اور مینوفیکچرنگ، یہ ساری تو اس کے بریڈنگ ان کو میجر سبجیکٹس میں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جی جو اس شعبے سے متعلق دوسرے علوم ہوتے ہیں، جس میں ان کی جو فاڈر کلٹیویشن ہے وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کے جو پروسیسنگ ہے مختلف پروڈکٹس کی، فوڈ ٹیکنالوجی کی، اور اس کے علاوہ فش فارمنگ ہے. یہ اس طرح کے وسیع علوم کا جو ہے نا ایک آپ یوں سمجھیں ایک بڑا اچھا ڈگری پروگرام تھا. اور اس کے تحت جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، یہ انہوں نے پاکستان کی جو ڈیری، لائف اسٹاک اور پولٹری کی انڈسٹری ہے اس کے اندر، اور فیڈ انڈسٹری کے اندر سرو کیا ہے. تو ابھی موجودہ اس وقت میں لائف اسٹاک اور ڈیری فارمز کے اپنے بھی مطلب رن کر رہا ہوں، اور ساتھ میں مختلف جو ہمارے فارمرز ہیں ان کے ساتھ بھی، اور میڈیا میں جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس کے تحت میں تھوڑا سا ایجوکیشن کے ساتھ بھی منسلک ہوں. کوشش میری یہ ہے کہ جو علم اور تجربہ ہے اس کو جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں لائف اسٹاک اور ڈیری کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ جی مشال، جو یہ شعبہ ہے ہمارا لائف اسٹاک کا، ڈیری ڈیولپمنٹ کا، تو اس کو جب ہم فگرز میں دیکھتے ہیں تو جو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا ایک بڑا حصہ زراعت پر مشتمل ہے، اور زراعت کا جو میجر پورشن ہے وہ لائف اسٹاک سے متعلق ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اتنا اہم کردار ہے، اس کے بعد پھر عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر پاکستانی جو گاؤں دیہات میں ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے اسی لائف اسٹاک سے ہی ہے. پھر اس کے بعد موجودہ حالات کے جب تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، ملکی معیشت پہلے ہی کرائسس کا شکار تھی. پھر اس کے بعد یہ کرونا کا جو انسیڈنس آیا، اس ویو نے پوری دنیا کی معیشت کو اور نظام کو وہ ایک قسم کا ایک نیا سمجھیں کہ پرابلمس میں ڈال دیا ہے. بہت ساری یہاں پہ جو ورکنگ ایریاز تھے یا انڈسٹریز تھیں متاثر ہوئیں، لیکن یہ لائف اسٹاک کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں یہ ایکٹیو رہا ہے تھرو آؤٹ، کیونکہ یہ ایگریکلچر لائف اسٹاک بنیادی چیز ہے. یہ انسانوں کو خوراک کی فراہمی کا ذریعہ ہے، فوڈ سیکیورٹی کی جو بیس ہے، بنیاد ہے. تو اس لیے یہ ایک ملکی معیشت کے باقی شعبوں میں یہ واحد تھا جس کے اندر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور ابھی پھر اس کی اہمیت ایک دفعہ پھر لوگوں پر، عوام پر واضح ہو گئی. اس کے بعد اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بیرون ملک ہمارے جو ہم وطن تھے، کام کر رہے تھے، وہاں پر ملازمتوں کا جب کرائسس آیا اور وہ ختم ہوئی تو وہ پاکستان آئے. تو یہ ایک ایسا شعبہ تھا جس میں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے اسی شعبے کو جوائن کیا ہے، اور جو آنے والے لوگ ہیں منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اسی شعبے کے اندر اگر وہ سرمایہ کاری کریں اور کام کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت اچھے متبادل روزگار کا باعث ہوگا. تو اس کی اہمیت سے تو آپ اس سے اندازہ لگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاں اس شعبے میں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، وہیں پر اس میں کچھ مسائل بھی لازمی ہوں گے. تو ایسے کون سے مسائل جن کا ہمارے فارمر کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ جی مشال، مشکلات تو ہر شعبے میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو لائف اسٹاک ہے اس کے اندر بھی یقیناً ایسے کچھ ایریاز ہیں جو مشکلات کا باعث ہیں یا جن پہ کام ہونا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے تو بریڈز کی بات آ جاتی ہے. اچھی نسل کشی کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس فقدان رہا ہے، اور ہمارے پاس اچھی دودھ پیدا کرنے والی اتھینٹیکیٹڈ نسلیں نہیں ہیں. اسی طرح گوشت کے لیے جو ہے وہ بھی اچھی نسلوں کو جو ہے باقاعدہ جس طرح ہوتا ہے کہ نسل کشی کر کے اور اسپیسیفائڈ کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے. اگرچہ ہمارے پاس پوٹینشیل میں ہیں ساہیوال، چولستانی، لیکن اس کے باوجود ان جانوروں کا اچھی پیداواری صلاحیت کے جانوروں کا حصول جو ہے یہ بہت بڑی مشکل ہے. اسی طرح سے جب ہم ان کو خریدنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس
اس کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کی قیمتوں کا کوئی تعین نہیں ہے. تو مارکیٹ میں پھر جو لوگ ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں، جن کے پاس اچھی نسل کے جانور ہیں اپنے طور پہ، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، تو وہ بہت زیادہ لوگوں سے چارج کرتے ہیں. تو عموماً نئے آنے والے وہ اسی طرح سے شروع میں ہی لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر تو اس کاروبار کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ غلط رکھ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسی چیز، یہ تو ہو گیا لانگ ٹرم، یعنی جس پہ بہت پلاننگ کی ضرورت ہے اور کافی عرصے میں ان مسائل کا حل ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو شارٹ ٹرم ہیں، مثلا ان کو اچھی خوراک کی فراہمی، اس کے لیے تو کچھ حل کیا ہے یہ چارہ وغیرہ کے سائلیج اور ہے وغیرہ بنا کر، لیکن ابھی بھی اس پہ مزید کام ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا جو شارٹ ٹرم مسئلہ ہے اس انڈسٹری کا، وہ اس کے جو موسمی اثرات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں موسمی شدت جو ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے. گرمی جب کا موسم جب آتا ہے اور اسی طرح ساون بھادوں برسات کا موسم، تو اس میں حبس بہت بڑھ جاتا ہے، ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے نہ صرف جانور ویسے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی وجہ سے اور دیگر جو ہے نا وہ مسائل، بیماریاں آ گئیں، انسیکٹ آ گئے، مکھیاں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، مچھروں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو نہ صرف بے آرامی ہوتی ہے بلکہ یہ بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہیں. تو یہ اچھے ماحول کی فراہمی جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت سارے مسائل ہیں اور یہ بہت ہی اہم معاملات ہیں، لیکن ان سب میں کوئی ایک ایسا مسئلہ جو کہ آپ کے مطابق بہت زیادہ اہم ہو، وہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ اس کا حل بھی بتائیے گا. جی ہاں، انشاءاللہ آپ نے درست کہا، جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے. تو ان مسائل کا حل بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم ہے اس میں وہ لوگ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اگر وہ ارادہ کریں تو نسل کشی کے طور پہ بریڈرز کی جو ہے نا وہ لائن میں آئیں، اچھی بریڈز پیدا کریں. تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ ملک و قوم کو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اچھی بریڈ جو ہے نا وہ ہر گدود کے لیے، گوشت کے لیے الگ الگ تیار ہو جائیں گی. پھر دوسرا جو اس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے جو چارے کے لیے سائلیج بنا رہے ہیں لوگ آج کل، بہت زیادہ اس کا ایک ٹرینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت اکثریت جو ہے نا ابھی اس سے ناواقف ہے، اس کی اہمیت سے ناواقف ہے. اس کے استعمال کے بارے میں لوگوں نے افواہیں پھیلا رکھی ہیں. تو یہ بھی ایک اس کے اندر مسئلہ ہے. لیکن بہرحال یہ اس کے جو چارے کی قلت تھی اس مسئلے کو بڑی حد تک اس نے حل کیا ہے. اسی طرح سے جو موسم کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے بھی یہ ہے کہ جب یہ گرمی ہوتی ہے تو اس میں پنکھے چلائیں، شاور لگائیں، اس میں پانی کے اسپرنکلر یا فوارے لگا دیں. اس سے جو کولنگ ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اس سے جانور کو جو ہے نا آرام ملتا ہے. دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب جانور خوراک کھاتا ہے تو اس کے ہاضمے کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، اس کے اندر اس کے جسم میں اچھی خاصی گرمی پیدا ہوتی ہے. وہ جو ایکسٹرا گرمی ہوتی ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، اس نے جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے پسینے کے ذریعے، یا اگر باہر ٹمپریچر کم ہے، جسم کا زیادہ ہے تو وہ ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ باہر بھی ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، ایسے میں پھر پنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے اور فواروں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے جسم سے ایکسٹرا جو ہے ٹمپریچر ہے اس کو خارج کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جانور جو ہے وہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے اور اپنی زیادہ جو اس کی خوراک کھائی ہے اس کا حصہ اس کی پیداواری صلاحیت پہ لگتا ہے. تو اس مسئلے کا، موسمی اس مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ اس کو اکارڈنگلی جیسا بھی ہم مطلب موسم ہے تو اس کے مطابق کریں. جیسا بھی آج کل حبس ہے، ہوا کم چل رہی ہے، نمی زیادہ ہے، تو ہم اس کے لیے فین استعمال کریں، پنکھے جتنے زیادہ استعمال کر جی. سکتے ہیں، جتنا ایئر فلو زیادہ دے سکتے ہیں وہ دیں. یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کئی ہمارے فارمر گھبراتے ہیں کہ ہم کیسے پرووائڈ کریں. بات یہ ہے کہ ایک سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے. جتنا آپ انویسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھی پیداوار کی صورت میں اس کا ریٹرن آئے گا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ان مسائل سے کافی حد تک ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں.
جی یقیناً مسائل گمبھیر ہیں اور ان کے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر طریقے سے کیا جائے تو ان مسائل کا حل بھی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو ہے نا عملی تربیت کا اور اس معاملے میں علم کا اور جدید علوم سے آگاہی اور واقفیت اور ان کے استعمال کو اپنانے کا ہے. اگر یہ چیزوں کو ہم دور کریں، آج کل میڈیا کا جس طرح دور ہے، جس طرح ہم یہ ویڈیوز کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، تو یہ آسان. پھر اسی طرح سے بہت ساری کمپنیاں ہیں، ان کے نمائندے ہیں، ماہرین ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے فارمرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اس کو جدید علوم کے ساتھ آگاہی کا شوق ہے. ہمارے فارمر جو ہے وہ اس کو جدید علوم کو حاصل بھی کریں، پھر اس کے بعد ان سفارشات پہ عمل کریں. جیسے ویکسینیشن ہے، اس کا موسم ہوتا ہے، برسات ہے، اس کے آنے سے پہلے جو ویکسین ہوتی ہے. اسی طرح سے سردیوں گرمیوں میں کی FMD کی ویکسینز ہیں یا دیگر جو پریکاشنری میئرس ہیں، احتیاطیں ہیں، ان کو اپنایا ہے. پھر اسی طرح سے ان کو انجیکشن لگتے ہیں ٹکس سے بچاؤ کے لیے. ڈی ورمنگ ہوتی ہے جو ان کے انٹرنل جو ہے نا وہ کیڑوں وغیرہ کو ختم کرتی ہے. پھر اسی طرح سے ان کے لیے جو ماحول ہے وہ آرام دہ مہیا کریں، ہوادار ہو، خشک ہو. اس کے اندر اب شیڈ کے اندر پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے، جس کی وجہ سے یہ مکھیاں مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چند ایک اقدام ایسے ہیں کہ جو ان مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. خاص طور پر آج کا جو موسم ہے جس میں گرمی زیادہ ہے، حبس زیادہ ہے، تو اس میں جتنا زیادہ ایئر فلو ہوگا، اگر پنکھے لگے ہوں گے تو وہ اس کو ماحول کو اتنا ہی آرام دہ پرسکون بنائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ان مسائل کا حل بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج آپ سے گفتگو بہت اہم رہی اور یہ بہت ہی مفید معلومات تھی جو کہ آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی ایک چھوٹا سا پیغام دیں. دیکھیں، جہاں تک پیغام کا تعلق ہے تو فارمرز کے لیے، اپنے کسان بھائیوں کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں. ہمارے جو کسان بھائیوں کی اکثریت ہے وہ ابھی بھی اس ذہن کی مالک ہے کہ انہوں نے کسی کی بات نہیں سننی ہوتی ہے. وہ جو بھی ان کو سفارشات کی جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر پتہ نہیں کیا رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ جہاں سے بھی علم ملے یا کوئی اچھی بات ملے اس کو اڈاپٹ کریں. جیسے ابھی لوگ بتا رہے ہیں، اس کے اندر جدید جو ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے. گرمی کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. گرمی کا موسم ہے تو اس کے لیے وٹامن سی دیں. اس سے جانوروں کے جسم کے اندر، میٹابولزم کے اندر جو اس کے جو گرمی کے اثرات ہوتے ہیں وہ کم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اسی طرح سے جو منرلز ہیں، وٹامنز ہیں، یہ اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ ان کو لازمی دیں. اسی طرح سے ان کا جو ہاضمہ ہوتا ہے جانور کا، اس کے لیے یسٹ یا اسی چیزیں ہوتی ہیں، ادویات ہوتی ہیں یا گروتھ پروموٹر ہوتے ہیں جو فرمنٹیشن میں مدد کرتے ہیں، وہ خوراک کے ہاضمیت کو بڑھا دیتے ہیں. تو جو بھی خوراک ان کو ہم دیں تو اس کے زیادہ حصہ جو ان کی پیداوار میں استعمال ہوتا ہے اور نسبتاً کم خوراک جو ہے نا وہ ویسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ باقی جگہوں پہ ان پہ عمل بھی ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اچھے نتائج آتے ہیں. تو میرا پیغام یہی ہے فارمر کے لیے، کسان بھائیوں کے لیے، کہ جدید علوم کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اس دعا کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کا پروگرام بہت ہی اہم رہا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے جو بہت سارے مسائل ہیں
ان میں سے چند مسائل کا آج آپ کو حل مل سکے۔ ناظرین، اسی طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور آج نے جیسے دعوت دے رکھی تھی ڈاکٹر ابرار اختر صاحب کو، جو کہ پولٹری اور لائف اسٹاک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، ہم دوبارہ پھر ان کو اپنے پروگرام میں دعوت لازمی دیں گے تاکہ آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان مسائل پر آگاہ کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ فارمنگ کے حوالے سے آپ کو کچھ بتایا جائے، تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا ریفرنس دے کر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بنا دیں گے، آپ کے لیے پروگرام بنا دیا جائے گا۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔